ٹھیک ہے، یروشلم میں اس وقت کون ہے؟ یہودی پاور میں ہے. جو یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں. السلام علیکم. انسان کتنا ہی گر سکتا ہے؟ جتنے علماء گر چکے ہیں، اللہ کے رستے سے دور جا چکے ہیں، انصاف کا دامن چھوڑ چکے ہیں اور ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. میری مراد مفتی یاسر الواجدی صاحب سے. واجدی صاحب، شاید آپ کو نصیحت آ جائے. میں قرآن حکیم کی سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کہ مومنوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل فرمایا ہے اس کو سنتے ہی ان کے دل نرم ہو جائیں. ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب ان پر طویل عرصہ ابھی گزرا نہ تھا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں اکثر جو ہیں وہ فاسق لوگ ہیں. اس آیت سے، سورہ حدید کی آیت نمبر 16 سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سبق دیا وہ کیا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور جب پاک کلام اللہ تعالیٰ نے جو حق کے ساتھ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل فرمایا ہے، اس کلام کو پڑھنے کے بعد ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے خوف زدہ ہو جائیں اور ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اور ہم ڈر جائیں اس وقت سے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. الٹا کہ ہم ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب، حکمت، دانائی دی، تورات، انجیل، صحف انبیاء اور بہت سارے انبیاء کا سلسلہ ان میں جاری کیا اور حکمت ان کو دی، حکومت دی، نبوت دی. اس کے بعد کہ ان کے دل نرم ہوتے، ان کے دل سخت سے سخت ہو گئے. تو مفتی یاسر محمود الواجدی صاحب، آپ کا بھی یہی حال ہے. انصاف کا دامن آپ نے چھوڑ دیا ہے. بہتان لگانا، الزام تراشی کرنا، انسان کتنا ہی گر سکتا ہے جتنے آپ گر چکے ہیں. کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ کہ آپ نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کس قدر آپ کی آنکھوں کے پر اپنے فرقوں کی پٹی بندھی ہوئی ہے کہ آپ کو حق بات قبول نہیں ہوتی، آپ حق کے راستے کے پر نہیں آتے. انسان کے 100 اختلافات ہوتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے تو یہاں تک فرمایا ہے، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، لا تسبوا شیطان، کہ شیطان کو بھی گالی نہ دو. ابھی ریسنٹلی مفتی صاحب آپ کی ایک ویڈیو آئی ہے. سب سے پہلے یہ ویڈیو مفتی یاسر محمود الواجدی صاحب کی آپ ملاحظہ کیجئے. تو انجینئر کے جو الفاظ ہیں وہ بہرحال قابل قبول نہیں ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بے ادبی سے یعنی کوئی آدمی بھی جو سنتا ہے، میں نے جب وہ الفاظ سنے تو خود بخود زبان کے اوپر العیاذ باللہ جاری ہو گیا. یعنی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کے الفاظ العیاذ باللہ کہے بغیر نہیں کہتے. تو یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ دراصل انجینئر کی اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے. ڈومیننس یروشلم میں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یروشلم میں اس وقت کون ہے؟ یہودی پاور میں ہے. جو یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں. نہیں، اب آپ دیکھیں الفاظ نہ بدلیں. استغفر اللہ واتوب الیہ. یہی مفتی صاحب ویڈیو کے شروع میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا رہے ہیں کہ انجینئر صاحب نے کافروں کے ریفرنس سے ایک بات نقل کی. کافروں کے ریفرنس سے انہوں نے بات کی، انجینئر صاحب جو وہ گستاخ ہو گئے. استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ ویڈیو آپ نے دیکھی. اس ویڈیو کے اندر شروع میں جو کلپ ہے جس میں مفتی یاسر محمود الواجدی صاحب جو ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ انجینئر صاحب نے یہ جو بات کی یہ قابل قبول نہیں. حالانکہ انجینئر صاحب نے کافروں کے ریفرنس سے یہ بات کی تھی کہ کافروں نے ایسے کہا ہے. اور پھر اپنی ہی ویڈیو کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو عذاب دینے پہ آتا. تو اس دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے بول بولنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے بول بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہی ان کو جو ہے ایک مکافات عمل جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو مفتی صاحب نے یہودیوں کے ریفرنس سے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بات کی. میرا مفتی صاحب آپ کو چیلنج ہے، بلکہ آپ کو نہیں، تمام علماء دیوبند کو اور جتنے اور بھی دوسرے فرقوں کے علماء ہیں، مجھے یہودیوں کی ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ الفاظ نقل کیے. انگلش کا نہیں، جس طرح اردو کا حوالہ آپ نے دیا ہے نا، مجھے اس طرح کا حوالہ چاہیے. کون سی یہودی کمیونٹی ہے جو انڈیا میں رہتی ہے، پاکستان میں رہتی ہے، جو یہ بکواسات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کرتی ہے؟ جہاں سے آپ حوالہ دیں گے تو میرے بھائی وہیں سے اس مومن بھائی نے بھی آپ کو حوالہ دیا ہے، لیکن آپ کو شرم نہیں آئی. ہمارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 136 میں نہیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قولوا آمنا باللہ وانزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، کہ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے جو کتاب ہم پر اتری اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور ان کی اولاد پر
اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کی گئی، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، ان پیغمبروں میں، ان کی تعلیمات میں اور ان پیغمبروں میں کسی میں فرق نہیں کرتے، ہم تمام کے تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم جو ہیں مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں فرماتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من رب والمؤمنین کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، رسولوں میں بالکل فرق نہیں کرتے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر ایمان لانے میں ہم یکساں ہیں۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے، ہمارے لیے برابر ہونی چاہیے، ہمیں ویسے ہی شور کرنا چاہیے۔ اب کہاں ہیں وہ گلے پھاڑنے والے مولوی؟ اور وہابیوں، سدھر جاؤ، اللہ کو بھی پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، کیا جواب دو گے؟ دل تو آپ کے مر چکے ہیں، دل تو آپ کے سخت ہو چکے ہیں، جیسے میں نے قرآن حکیم کی سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 میں بتایا۔ مسلمانوں کے پر وہی وقت گزرا جس طرح یہود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث تھی کہ ان قریب بالشت تو بالشت، اور حتیٰ کہ یہود و نصارہ میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوا، تم ان میں بھی ان کی پیروی کرو گے۔ تو یہود و نصارہ کے طریقے کے اوپر مسلمان جو ہے، علماء جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ اختلاف ہوتے ہیں، بے پناہ اختلاف ہوں گے، آپ اختلاف رکھیے، علمی اختلاف رکھیے۔ یہ کون سی بات ہے کہ آپ دوسرے کی جان کے در پہ ہو جائیں؟ اس طرح آپ کے فرقے بچ جائیں گے۔ آپ ایک آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آواز بند ہو جائے، لیکن وہ آواز بند نہیں ہوگی۔ یہ میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر، اور میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور جو لوگ میری ویڈیو کو سن رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ جب تک ہم ان کے خلاف نہیں بولیں گے، جب تک ہم نہ ڈر ہو کر حق کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ فتنے ہمیشہ آتے رہیں گے، یہ لوگوں کو بے گناہ مارتے رہیں گے مذہب کے نام کے اوپر۔ مذاق بنا دیا ہے، یہ کون سا ماحول آپ نے بنا دیا ہے؟ ماحول کو خراب کر کے آپ نے رکھ دیا ہے، پوری انوائرمنٹ کو آپ نے خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ پہلے تو ایک عام شخص کے اوپر یہ بات ہوتی تھی، اب مذہبی علماء، مذہبی اسکالرس کے اوپر فتوے لگنے لگے۔ پہلے مفتی، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ مولانا مودودی صاحب کے اوپر بھی لگے ہیں، ابھی ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر۔ یہ تو ہر آئے دن دوسرے کے اوپر فتویٰ لگے گا، کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میں نے کوئی الفاظ نقل نہیں کیا۔ انسان ڈر رہا ہے ان کے فتنوں سے، ڈر صرف اللہ کا ہے، لیکن اس سے ڈر رہا ہے انسان کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ایک مفہوم ہے جس کا یہ کہ وہ آدمی جو ہے وہ اپنا مقام جہنم کے اندر دیکھ لے، کہ جس سے بات کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ ڈرے۔ ایک انڈیویجول کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو کل جو امت ہے وہ اس وقت اس ڈگر کے اوپر چلی ہوئی ہے۔ بچہ بچے سے ڈر رہا ہے، بچوں کے اندر شدت آ گئی ہے، نوجوانوں کے اندر شدت آ گئی ہے، بڑوں کے اندر شدت آ گئی ہے۔ یہ شدت کس نے پیدا کی؟ مفتی صاحب آپ جیسے لوگوں نے، اور آپ جو بیٹھ کے ایتھیسٹ کو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہے آپ کی اصلیت، یہ آپ کا اصل چہرہ ہے جو سامنے آتا ہے۔ آپ لوگوں کو مرواتے ہیں، لوگوں کی لائف کو ونریبل کرتے ہیں۔ مجھے ایک سنگل، گیو می اے سنگل ریفرنس بائبل کے اندر سے دیں، یہود و نصارہ کے لٹریچر کے اندر سے دیں، جو الفاظ آپ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان کیے۔ یہ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں مجھے پتا ہے، یہ جس جگہ کے اوپر بیٹھے ہیں نا، اس جگہ پہ ان کو پتا ہے کہ میں جتنی مرضی باتیں کر رہا ہوں، اگر آپ میں دم ہے نا تو ہمارے ملک کے اندر آئیے اور یہ الفاظ بولیے۔ اب کہاں ہے وہ گلے پھاڑنے والا مولوی؟ کہاں گیا اشرف آصف جلالی؟ اور کہاں گیا جناب اپنا یہ دلیل کا بے تاج بادشاہ کہ بریلوی اور دیوبندی اہل حدیث ہم ایک ہو چکے ہیں اس موقع کے اندر؟ اندرلیاں پیڑاں تھوڑیاں پتہ لگ گئیاں کیڑیاں پیڑاں۔ قرآن و سنت کے راستے پر آ جاؤ، قرآن و سنت کو تھام لو لوگوں، اور جو بھی حق کا ساتھ دیتا اس کا ساتھ دو۔ ہم سارے علماء کی قدر کرتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر بات ہوئی تو ہم نے ویڈیو بنائی ہے، اور جس کے اوپر جھوٹے الزام لگیں گے، ایک مسلمان کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے، کیا وہ گستاخ ہو سکتا ہے؟ لوگوں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر ایک دیوار کے اوپر کلمہ لکھا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا اس دیوار کے اوپر کوئی کیچڑ وغیرہ پھینکو گے؟ کیا اس دیوار کی طرف کوئی پتھر پھینکو گے؟ یقیناً آپ میں سے ہر شخص یہ کہے گا کہ دیوار کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ تو مومن جس کے سینے کے اندر کلمہ ہے، جس کی زبان سے یہ نکلا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اس مومن کی کوئی قدر نہیں ہے، اس مومن کی نیت نہیں پوچھی جائے گی۔ ہر ایرا گہرا نتو خیرا اٹھ کے اس کے اوپر الزام لگا دے گا۔ یہ کیسی فضا بنا دی آپ نے؟ فضا کو بگاڑنے والوں، ایک وقت آئے گا جب انشاءاللہ اس دھرتی پاکستان کے اوپر اور پورے عالم کے اندر
قرآن و سنت کا جھنڈا ہوگا، حق بیان کرنے والے ہوں گے۔ یہ میری ویڈیو نوجوانوں کے لیے، کیونکہ میں خود بھی ایک نوجوان ہوں، کہ ڈریے مت۔ جو حوصلہ، جو ہمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، پوری کی پوری دنیا مل جائے، پوری کی پوری دنیا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اکیلا اللہ نہیں چاہتا تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نقصان آپ کی قسمت میں لکھ دیا تو پوری دنیا میں کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ واجدی صاحب اور جتنے سننے والے غور سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنیے۔ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 58 ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کے اوپر کسی ایسے کام کا الزام لگائیں جو انہوں نے نہ کیا ہو اور ان کو ایذا دے، انہوں نے بہت بڑا بہتان لگایا اور وہ صریح گناہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ایک مسلمان، ایک کلمہ گو کے اوپر وہ الزام لگایا کہ جس کا وہ مرتکب نہیں تھا، اور سارے کے سارے ہاتھ پیر دھو کے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ مومن مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کہ جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور کیسے لوگ ہو، اپنے ہی جسم کے اوپر ظلم کر رہے ہو، اپنے آپ کو ایذا دے رہے ہو۔ کیا مسلمان ہم سب ایک نہیں ہیں؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نیچے ہم سب ایک نہیں ہیں؟ یہ ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ، سراسر ظلم کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو اس کو علمی موت ماریے۔ یہ کون سا ڈکوسلا آپ نے بنا دیا ہے کہ جس کسی سے اختلاف ہو اس کے اوپر توہین رسالت لگا کے 295C مقدمہ درج کروا دیں؟ علمی موت دیجیے۔ اور اپنے آپ کو مفتی یا عالم کہنے والوں، آپ کے اندر اتنی علمی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کسی کو علمی موت مار سکیں؟ یہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ہدایت کے لیے، کیا نصیحت کے لیے نہیں نازل ہوئی تھی؟ کہاں اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جس کسی سے اختلاف ہو تو اس کے ایسی جان کے در پہ ہو جاؤ؟ کہاں اس کتاب کے اندر لکھا ہے؟ مجھے دکھائیں۔ اور جو آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ کہاں لکھا ہے؟ اب انصاف کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے جو فتویٰ آپ نے ایک مسلمان کے اوپر لگایا ہے، جو اعتراضات آپ کے بزرگوں کے اوپر ہوتے ہیں، ان کے جواب کب آئیں گے؟ ان کے اوپر آپ کب فتویٰ لگائیں گے؟ ذرا میں سکرین کے اوپر کچھ حوالے دکھانا چاہتا ہوں جو آپ کے بڑے بزرگوں نے بیان کیا ہے، تو اس کے اوپر کب فتویٰ آئے گا؟ ان کی قبریں کب اکھوڑی جائیں گی؟ مفتی یاسر محمود الواجدی صاحب، اپنے بزرگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیوبندیوں وہابیوں آپ کا ایک، اور سلفی جو کٹر ہیں ان کا ایک مشترکہ جو ہے بزرگ ہے شاہ اسماعیل دہلوی، تقویت الایمان کے اندر پیج نمبر 29 کے اندر وہ نبیوں اور رسولوں کے بارے میں جو الفاظ بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ورتھ لیس کہہ رہا ہے اللہ کے پیغمبروں کو، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بعد صفحہ نمبر 30 کے اوپر جا کے پڑھیے، تقویت الایمان کے اندر کی یہ حوالہ ہے۔ یہ سارے حوالے میں سکرین کے اوپر چلا دوں گا کہ ہمارے نبی اور جو جتنے فرشتے ہیں، جو فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ ان جیسے کہیں بنا سکتا، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور نبیوں کے حوالے سے اس طرح کی زبان پیش کرتے ہیں۔ ان کے اوپر کیا آپ کا الزام لگا؟ کیا آپ ان کے اوپر لگائیں گے فتویٰ؟ پھر آپ کے ایک بہت بڑے اور بزرگ مولانا ذکریہ کاندھلوی صاحب جو ہے فضائل صدقات کے اندر جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی ہے، یہ جا کے پڑھیے، یہ سب سکرین کے اوپر چل رہا ہے، جلد 2 اور صفحہ نمبر 558 کے اندر جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی ہے وہ جا کے پڑھیے۔ ان کے اوپر کب الزام لگیں گا اور یہ کتابیں کب بند ہوں گی؟ کب یہ چیزیں ہٹائی جائیں گی؟ کب ان کے اوپر بھی وہی لگے گا جو انصاف کا آپ نے ترازو پکڑا ہوا جس کے اوپر چاہتے ہیں اپنی خود ہی آپ نے عدالت بنا دی؟ ان کے اوپر کب الزام لگے گا؟ یاسر محمود الواجدی صاحب۔ اور پھر بلاغت الحیران کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 43 ہے، اس میں شاہ اسماعیل دہلوی نے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں اور نبیوں کو طاغوت سے مثل دیا۔ ان کے اوپر کب فتوے لگیں گے؟ جواب دیجئے، کیوں نہیں جواب آ رہا آپ کی طرف سے؟ اور جو تھانوی رسول اللہ کلمہ ہے، ان کا جواب آپ کب دیں گے؟ اور اسی طرح جو ہے قاسم ننوتوی صاحب اور رشید احمد گنگوئی صاحب جو گستاخیاں لکھ کے گئے ہیں، یہ شبلی رسول اللہ کا کب آپ جواب دیں گے؟ فوائد الفوائد جلد 5، امیر حسن علی سخبری، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے شبلی رسول اللہ جیسا کفریہ کلمہ نقل کیا ہے۔ ان کے پر کیوں نہیں الزام لگتے؟ کیوں نہیں بل پاس ہوتے؟ کیوں نہیں آپ شور کرتے؟ غیرت نہیں آتی آپ کو؟ تب آپ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث گٹھ جوڑ نہیں بنتے؟ اور اللہ کا خوف کیجئے، اللہ کا خوف کیجئے۔ کیوں فضا کو خراب کر رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کے اندر الحاد بڑھاتے جا رہے ہیں؟ یہ دین اسلام امن کا دین تھا، کیوں سخت ہوتے جا رہے ہو لوگوں؟ اللہ کا خوف کیجئے، نرمی لائیے اپنے اندر، درگزر کیجئے۔
چیزیں جو ہے وہ احسن طریقے سے بیان کی جاتی ہیں. یہ دین بیان کرنے کا طریقہ ہے, یہ اسلام بیان کرنے کا طریقہ ہے. کیا ممبر رسول کا کوئی تقاضا نہیں ہے؟ سارے تقاضے آپ نے پامال کر دی ہیں. جو منہ میں آتا ہے بولی چلے جاتے ہیں. اتنا عام اور سستے کر دیے آپ نے فتوے. ہر گلی سے کوئی اٹھتا ہے اور دوسرے کے اوپر کوئی فتوا لگا دیتا ہے. آپ نے جس طرح کی یہ فضا کر دی, یہ جتنے گناہ ہوتے ہیں, جتنے قتل ہوتے ہیں اسی نام کے اوپر, یہ سب آپ کے کھاتے آئیں گے اگر آپ نے رجوع نہ کیا. میرے پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. جو میں نے بیان کیا اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائے, اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو جو کہ میرا مقصد نہیں تھا تو اس کو ہو سکے تو معاف کیجیے. وما علینا الا البلاغ المبین.